نماز جنازہ پڑھی اور حضرت امام حسین اور ان کے تمام ساتھیوں کی لاشوں کو انہوں نے دفن کر دیا۔ تاریخ طبری میں اس کا بیان موجود ہے۔ ابن زیاد کوفہ کے دارالامارات یعنی محل میں بیٹھا تھا اور لوگوں کو محل میں آنے کی عام اجازت تھی۔ جب دربار لوگوں سے بھر گیا تو ابن زیاد کے سامنے حضرت امام حسین کا سر مبارک ایک تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا۔ اس وقت ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس سے وہ بار بار حضرت امام حسین کے دانتوں کو مارتا تھا۔ جیسے ہی وہ اس چھڑی سے آپ مبارک کے دانتوں پر مار رہا تھا تو ایک صحابی رسول حضرت زید بن ارقم جو اس وقت وہاں موجود تھے، اس گستاخی اور بے ادبی کو ان سے نہ دیکھا گیا۔ وہ تڑپ اٹھے اور روتے ہوئے کہا، اے ابن مرجانہ، چھڑی کو ہٹا لے، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ ان لبوں اور دانتوں کو چوما کرتے تھے۔ یہ کہہ کر بے اختیار وہ رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا کہ خدا تجھے خوب رلائے، اگر تو بڈھا نہ ہوتا اور تیری عقل خراب نہ ہو گئی ہوتی تو میں اسی وقت تیری گردن اڑا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ اے لوگو، آج کے بعد سے تم سب غلام بن گئے ہو، کیونکہ تم لوگوں نے فاطمہ کے لختے جگر کو قتل کر ڈالا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا حاکم بنا لیا۔ تمہارے نیک لوگوں کو قتل کر رہا ہے اور برے لوگوں کو غلام بنا رہا ہے۔ تم نے ذلت کو گوارا کیا اور جو ذلت کو گوارا کرے اس پر اللہ کی مار ہو۔ اس کا بیان تاریخ طبری اور سیر الصحابہ میں بھی موجود ہے۔ حضرت امام حسین کے بعد اہل بیت کے دوسرے افراد ابن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی ہمشیرہ بھی وہاں پر موجود تھیں۔ آپ کی حالت نہایت خستہ ہو رہی تھی۔ آپ محل کے ایک گوشے میں بیٹھ گئیں اور آپ کی کنیزوں نے آپ کے گرد حلقہ بنا لیا تھا۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ کون عورت ہیں؟ 3 دفعہ اس نے یہ کہا مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آخر ایک کنیز نے کہہ دیا کہ یہ رسول اللہ کی نواسی فاطمہ الزہرا کی بیٹی اور حضرت امام حسین کی ہمشیرہ ہیں۔ یہ سن کر ابن زیاد جو فتح و ظفر کے نشے میں چور تھا، آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں ذلیل و خوار کیا اور تم لوگوں کو جھٹلایا۔